اس کو آئندہ مرتبہ لے کر آنا ورنہ تمہیں راشن نہیں ملے گا۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی دکھایا کہ جو میرے قاتل تھے وہ میرے پاس محتاج بن کر آئے، اور آ کر انہوں نے راشن مانگا، بھائی کو بھی بلا لیا۔ اگلی مرتبہ بھائی بھی آ گیا، اس کو بھی چپکے سے بتا دیا کہ تم میرے بھائی ہو اور خاموش رہنا۔ جب روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو ہے بنیامین کے، ان کا بھائی بنیامین تھے، ان کے اندر رکھوا دیا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کو کہا کہ تم تو چور لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا ہم نے کیا چوری کی کہ تم نے بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم کر دیا ہے، وہ تم نے چوری کر لیا۔ بھائی انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہم تو سیدھے سادے آدمی ہیں، ہم نے کبھی چوری نہیں کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جس کے مال میں سے نکل آئے پیالہ آپ اس کو غلام بنا کے رکھ لیجئے اپنے پاس۔ اب جو سارا چیکنگ کری سارے سامان کی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ نکل آیا۔ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ ٹھیکو، اب وہ بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا اس پیالے کی وجہ سے۔ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملے گی تو کیا ان کا حال ہوگا کہ ایک تو پہلے ہی چلا گیا تھا بھائی، ایک اب چلا جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی تاکہ ان بھائیوں کو تھوڑی سی عقل آئے اور یہ پھر دوبارہ جائیں باپ کے پاس اور اپنے پچھلے کرتوتوں کے اوپر ان کے دلوں میں استغفار اور ندامت پیدا ہو۔ وہاں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جی اس طرح ہو گیا، اور ہم نے تو بڑی عبادت کی تھی بنیامین کی، مگر وہ قید ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے مانگو اور جاؤ اور تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ تو یہ روتے پیٹتے کسی طرح پھر پہنچے مصر، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا کہ ہم تو بڑی مصیبت میں آ گئے ہیں، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے راز کھولا، کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس وقت انہوں نے آنکھیں پھٹ گئیں کہ کیا تم یوسف ہو؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاذا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اب جاؤ، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، جاؤ اور جا کر میرے قمیص جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے چلی گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، کہا کہ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور جا کے میرے والد کے منہ پر ڈال دو تو وہ ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، اور پھر ان کو لے آؤ یہاں۔ تو جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص وہاں سے روانہ ہوئی، ادھر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وہاں کنعان میں کہ ارے بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کا ابھی قمیص یہاں سے چلا ہے مصر سے کنعان کی طرف، اور کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہو گے کہ یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، لیکن کہو یا نہ کہو مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جا کر وہ قمیص لے جا کر پہنچی اور یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی، اور پھر حکم ہوا کہ اب جاؤ مصر کے اندر واپس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پورے اپنے خاندان کو لے آؤ مصر۔ تو یہ سب کے سب وہاں پر پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، آؤ تم مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور جب تخت پر بٹھایا تو والدین بھی
اور یہ 9 بھائی بھی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. ایک سجدہ ہوتا ہے شرک والا کہ کسی کو اپنا خدا سمجھ کر سجدہ کیا جائے، وہ تو بالکل حرام ہے، شرک ہے. لیکن ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، کسی کی تعظیم کی خاطر سجدہ کرنا. یہ پچھلی امت میں حلال تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ممنوع ہوا. تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. تو وہ شروع میں جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کیا ہے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ منظر سامنے آ گیا کہ شمس و قمر تو والد اور والدہ تھے اور 11 ستارے 11 بھائی تھے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل رؤیا کو، کہ جی اس طرح مجھے میں ڈال دیا گیا، وہاں میں مصر کے عزیز کے پاس رہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کی عورت نے 3 سال قید میں رہا، قید میں کیا کیا مصیبتیں آئیں، اور پھر جا کر کہیں مجھے نجات دکھڑا سنا تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ والد سے خطاب کرتے ہوئے، ابا جان ھذا تأویل رؤیا من قبل، میں نے جو یہ اس کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو سچا کر دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، لیکن نکلنے کا ذکر احسن بی اذ اخرجنی من، پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا.